نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وترا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا۔ اے محبوب، یاد کرو جب تم اس سے فرما رہے تھے کہ جس پر اللہ نے انعام فرمایا اور جس پر آپ نے انعام فرمایا کہ اپنی بیوی اپنے پاس روک رکھ اور اللہ سے ڈر، اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے کہ جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا اور تمہیں لوگوں کا اندیشہ تھا، اور اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ پھر جب زید نے اس سے حاجت پوری کر لی تو ہم نے آپ کا اس کے ساتھ نکاح کر دیا تاکہ مسلمانوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں کچھ حرج نہ رہے جب ان سے اپنی حاجت پوری کر لے، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 آج ہم نے سماعت کی۔ اس واقعے میں اس طرف اشارہ کیا گیا جس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، سنیے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے اسلام کی عظیم دولت سے نواز کر ان پر انعام فرمایا۔ یہ سب سے پہلا انعام جو اللہ نے فرمایا نا، کہ جس پر اللہ نے انعام فرمایا، یہ پہلا انعام اسلام کا انعام۔ اور پھر فرمایا محبوب جس پر آپ نے انعام فرمایا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں، کیونکہ وہ غلام حضور کی بارگاہ میں پیش کیے گئے تھے، تو میرے آقا نے انہیں آزاد کیا اور ان کی پرورش کی، تو اس طرح ان پر انعام و احسان فرمایا۔ پھر جب حضرت زید بڑے ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو چکا، یعنی پیچھے آپ سماعت کر چکے کہ وہ پیچھے والی آیت میں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے حکم تھا، اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، اور پھر حضرت زینب نے آپ سے نکاح کیا۔ یہ نکاح ہونے کے بعد یہ والی آیت کریمہ آئی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی طرف وحی آئی کہ حضرت زینب جو ہیں وہ بھی آپ کی ازواج مطہرات میں داخل ہوں گی، یعنی حضور کو پہلے بتایا گیا اور اللہ کو یہی منظور ہے۔ چنانچہ اب اس کی صورت یہ ہوئی کہ حضرت زید اور حضرت زینب ان دونوں کے درمیان موافقت نہ ہوئی، یعنی ذہنی ہم آہنگی نہ ہوئی، اور حضرت زید جو ہیں وہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخت انداز میں گفتگو، ان کی تیز زبانی، ان کی اطاعت نہ کرنے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی شکایت حضور کی بارگاہ میں حضرت زینب کی۔ ایسا کئی بار ہوا، مفسرین فرماتے ہیں ایسا بار بار اتفاق ہوا، اور ہر بار حضرت زید حضور کی بارگاہ میں حضرت زینب کی یہ باتیں لے کر آتے تھے، تو حضرت زید کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سمجھاتے تھے اور ان سے ارشاد فرماتے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رکھو، اور حضرت زینب پر تکبر کرنے اور شوہر کو تکلیف دینے کے الزام میں اللہ سے ڈرو، یعنی حضرت زید سے میرے آقا یہ فرماتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید پر یہ ظاہر نہیں فرمانا چاہتے کہ حضرت زینب کے ساتھ تمہارا گزارا نہیں ہو سکے گا، یعنی حضور کو پتہ ہے اور حضرت زید بار بار بتا رہے ہیں، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ ظاہر نہیں فرما رہے تھے، اور طلاق جو ہے وہ ضرور واقع ہوگی، اور اللہ تعالیٰ حضرت زینب کو حضور کی ازواج مطہرات میں داخل کرے گا، اور اللہ کو یہ بات ظاہر کرنا منظور تھی۔ جب حضرت زید نے
حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب طلاق دے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی طرف سے اعتراض کیے جانے کا اندیشہ ہوا، اور اللہ کا حکم یہی تھا کہ آپ حضرت زینب سے نکاح کیجئے۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں کی طرف سے یہ اندیشہ تھا کہ لوگ جو ہیں وہ طعنہ دیں گے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ تھا کہ لوگ یہ طعنہ، کیونکہ اس زمانے میں منہ بولے بیٹے کے ساتھ لوگ اپنی بیوی یعنی کوئی نکاح کرنا، یعنی منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا، اس کو حرام سمجھتے تھے۔ اب دیکھیں یہ اللہ کی طرف سے، کیونکہ جو حرام نہیں اس کو ختم کرنا تھا، تو اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے منہ بولے بیٹے جس کو لوگ وہ حرام سمجھتے ہیں، آپ نے ایسی عورت کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے یہ اظہار نہیں کر رہے تھے کہ لوگوں کی طرف سے اعتراض ہوں گے اور لوگ طعنہ دیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا جو ان کے منہ بولے بیٹے کے نکاح میں رہی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کے بیجا اعتراضات کی آپ پرواہ نہ کیجیے، اور حضرت زینب کی جب عدت پوری ہو گئی تو عدت گزارنے کے بعد اب دیکھیے میرے آقا نے زینب کے پاس بھیجا بھی کسے؟ حضرت زینب کے پاس حضور نے بھیجا ہی حضرت زید کو جو ان کے شوہر ہیں۔ تو حضرت زید جو ہیں مفسرین فرماتے ہیں وہ رسول اللہ کا پیام لے کر گئے، اور انہوں نے سر جھکا کر کمال شرم و ادب سے حضور کا انہیں یہ پیغام پہنچایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے کیا جواب دیا؟ مفسرین فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں اس معاملے میں اپنے رائے کو کچھ دخل نہیں دیتی، جو میرے رب کو منظور ہوا میں اس پر راضی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوئی اور انہوں نے نماز شروع کر دی۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نکاح سے بہت خوشی اور فخر ہوا، اور اس آپ کو بھی خوشی ہوئی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب آپ سے نکاح ہوا تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس شادی کا ولیمہ میرے آقا نے بہت وسعت کے ساتھ کیا، یعنی اس کا ولیمہ حضور نے بڑی وسعت کے ساتھ کیا۔ تو علماء فرماتے ہیں اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سب سے پہلی بات اس آیت کریمہ سے یہ سیکھنے کو ملا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نعمت دی، اور اگر اس کے ساتھ یہ کہہ دیا جائے اللہ اور اس کے رسول نے نعمت دی تو بعض لوگوں کو شرک کی بو آتی ہے۔ اب آپ اس کے ترجمے میں دیکھ لیں، انعم اللہ علیہ وانعمت علیک وانعمت علیہ، یعنی اے محبوب آپ اللہ نے اور آپ نے جس پر انعام فرمایا۔ تو یہ بالکل کہنا جائز ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں یہ نعمت دی، اس آیت سے یہ معلوم ہوا۔ اور اسی طرح یہ بھی پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ شادی کرنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ معاشرے میں جو بری رسمیں تھیں اس کو ختم کرنا تھا، اور حضرت زینب سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کر کے لوگوں کے درمیان جو یہ بری رسم تھی اس کا خاتمہ کر دیا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا حرام ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ منہ بولے بیٹے کی طلاق یافتہ بیوی سے نکاح کرنا بالکل جائز ہے جبکہ حرمت کی کوئی شرعی وجہ نہ ہو۔ یہ بات بھی، اور ایک اور بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوئی کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے صرف ایک صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں صراحت کے ساتھ آیا، یعنی زید جو ہیں وہ حضور کے ایسے صحابی ہیں کہ جن کا نام اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا۔ تو علماء کہتے ہیں دنیا اور آخرت میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے انسان ہو یا فرشتے، وہ اس آیت میں یہ نام ہمیشہ حضرت زید کا وہ پڑھتے رہیں گے۔ تو یہ کتنا پیارا نام ہے، تو ہمارے بچوں کے نام بھی ہم زید رکھ سکتے ہیں کہ جس کا قرآن میں جو بار بار یہ ذکر کیا جائے گا۔ آگے کی جو آیت ہے اس کی تفسیر بڑی طویل ہے، وہ میں کل آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آج ایک ہی آیت پر ہم اکتفا کرتے ہیں ورنہ وقت بہت طویل ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں اپنے محبوب کی مولائی کریم صحیح معنوں میں اتباع اور اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے اور اپنے حبیب کا صحیح معنوں میں فرما بردار بنا دے۔ اللہ ہمیں ہر برائی ہر گناہ سے بچا لے۔ اللہ ہمارے تمام گناہ معاف کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں، عزتیں، نعمتیں، راحتیں، سکون ہم سب کو نصیب فرما، دونوں جہانوں کی بھلائیاں عافیت دے دے۔ اللہ ہمارے رزق دسترخوان کو وسیع فرما۔ اے اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان ہمیں نصیب کر دے۔ اللہ تدبر قرآن، تفکر قرآن ہمیں نصیب فرما، ہمیں اللہ قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے، با عمل، با اخلاق، با حیا، با کردار بنا دے۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔